بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 422 ذبائح کا بیان چل رہا ہے۔ ومن بلغ بالسکین النخاع، جو آدمی پہنچا چاقو سے نخاع کو، لفظی ترجمہ ہے یعنی کوئی آدمی جو ہے چھری سے ذبح کرتے کرتے نخاع تک پہنچ گیا، نخاع کسی بولتے ہیں آگے آ رہا، او قطع الرأس کریہ لہ ذالک، یا جو ہے سر کچھ کاٹ دیا، ذبح کرنے جائے کیا کرا، دبا کے مار دیا تو گردن الگ ہو گئی، یہ مکروہ ہے اس کے لیے۔ وتوکل ذبیحتہ، اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ وہ پھر بعد نسخی قطع مکان بلغا، اور ایک بعض نسخوں میں ہے قطع کا لفظ ہے بلغا کی جگہ میں، ومن بلغا کے بجائے ومن قطع بالسکین بول کے ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اچھا، نخاع کیا ہے؟ نخاع کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں والنخاع عرق ابیض فی عظم الرقبۃ، اور نخاع جو ہے سفید رگ ہے گردن کی ہڈی میں، اس کو حرام مغز بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ گردن کی ہڈی میں سفید سفید رہتا، اس کو بھی کاٹ دینا جو ہے مکروہ ہے، نہیں کاٹنا چاہیے وہاں تک۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ عمل کراہت، مکروہ کیوں ہے؟ بہرحال جانور تو حلال ہو جاتا مگر مکروہ کیوں ہے؟ فلیما رویا، اس کی وجہ سے جو مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہو نہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تلخا الشاۃ، کہ بکری کو نخاع کیا جائے، بکری کو نخاع کیا جائے، نخاع کیا جائے تو حرام مغز تک کاٹا جائے یا پوری گردن الگ کیا جائے۔ اذا ذبحت، جب اس کو ذبح کیا گیا۔ وتفسیر ما ذکرنا، اور اس کی تفسیر وہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے کہ حرام مغز تک کاٹ دینا یہ نخاع ہے۔ وقیل معناہ ان یمد رأسہ، اچھا اب نخاع کے دوسرے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی نخاع کا یہ بیان کیا گیا ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ اس کے سر کو کھینچا جائے یہاں تک کہ اس کا مزبہ ظاہر ہو، یعنی سر کو ڈال کے اتنا کھینچنا کہ جہاں ذبح کرنے کی جگہ ہے وہ ابھر ابھر کے سامنے تک آ جا رہی، ویسا نہیں کھینچنا، بہت درمیان میں رکھنا۔ اور کہا گیا ہے کہ ان یکسر عنقہ قبل ان یسکن من الاضطراب، یا یہ کہ اس کی گردن کو توڑ دیا جائے اضطراب سے ساکن ہونے سے پہلے پہلے۔ اضطراب مانے مار لینا، اضطراب کس کو بولتے ہیں بھائی؟ جانور جو ہے مار لینے سے پہلے پہلے ہی کیا کر رہے ہیں آپ؟ مار لینا ابھی ساکن نہیں ہوا، تڑپ رہا انہیں، اسی درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی میں اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو نخاع فرمایا۔ تو نخاع کے تین معنی ہو گئے، سر کو خوب کھینچنا بھی نخاع ہے، یا اسی طرح پر جو حرام مقصد کاٹنا بھی نخاع ہے، یا کاٹنے کے بعد جلدی گردن الگ کرنا بھی نخاع ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، اور یہ سب کے سب مکروہ ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، اس لیے کہ یہ چیز ان تمام میں پائی جاتی ہے۔ وفی قطع الرأس زیادہ تعظیم، اچھا قطع راس کے بارے میں اب تک نہیں آیا تھا نا، اب اس کی تشریح آ رہی ہے۔ پوری گردن کاٹنے میں، پورے سر کو کاٹ دینے میں، یعنی ذبح کے ٹائم پہ، ذبح کے ٹائم پہ پورا کر دیا، کاٹ دیے، اس میں حیوان کو زیادہ عذاب دینا ہے بلا فائدے کے، وہ ہوا منہی عنہ، اور اس سے بھی روکا گیا ہے۔ والحاصل، اور خلاصہ یہ ہے کہ انما فیہ زیادۃ ایلام، جس میں کہ زیادہ تکلیف پہنچانا ہو، لا یحتاج الیہ فی الزکاۃ مکروہ، جس کی طرف ضرورت نہ ہو ذبح میں تو وہ مکروہ ہے۔ ہر ایسی تکلیف دینا جس کی ضرورت ذبح میں نہ ہو وہ کیا ہے بھائی؟ مکروہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مکروہات ہیں۔ وَيُكْرَهُ أَن يَجُرَّ مَا يُرِيدُ ذَبْحُهُ بِرِجْلِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ کھینچا جائے اس کو جس کا ذبح کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے اس کے پیر سے مذبح کی طرف، یعنی جانور کا پیر پکڑ کے مذبح میں کھینچ کے لے آ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ مکروہ ہے۔ خستہ بازی کرتے نہیں کرتے۔ وَأَن تُنْخَعَ الشَّاةُ قبل ان تبرد، اور یہ کہ بکری کو جو ہے گردن الگ کی جائے ٹھنڈا ہونے سے پہلے پہلے، یعنی اضطراب سے سکون ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد بھی، نہیں وبعدہ لا، اور اس کے بعد نہیں، اس کے بعد جو ہے لا علم فلا یکر النخ، اور اضطراب سے ساکن ہونے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو جو ہے گردن الگ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ واستلخا، اور کھال اکھاڑنا بھی مکروہ نہیں ہے، پورا ٹھنڈا ہونے کے بعد اکھاڑنا چاہیے۔ الا ان الکراہۃ لمعنى زائد وهو زیادۃ الالم، مگر یہ کہ کراہت جو ایک زائد معنی کی وجہ سے تھا، اور وہ ہے تکلیف کی زیادتی ذبح سے پہلے۔ ذبح سے پہلے تکلیف کی زیادتی رہتی ہے، جتنی تکلیف کم سے کم ہو اتنا ہی اچھا ہے، اس لیے پوری گردن الگ مت کرو۔ او بعدہ، یا اس کے بعد بھی ہے، جب تک جو ہے اضطراب میں رہتی ہے تو اس وقت بھی گردن الگ کرنے میں جو ہے تکلیف جانور کو ہوتی ہے، اس واسطے الگ مت کرو۔ فلا یجب التحریم، تو تحریم تو واجب نہیں ہوگی۔ فلہذا قال تؤکل ذبیحۃ، لہذا اسی وجہ سے حضور نے فرمایا ہے اس کا ذبیحہ کھایا تو جا سکتا ہے، اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ کیونکہ مقصد ذبح تو پورا ہو گیا، حرام خون دم مسفوح نکل چکا ہے۔ وَإِن ذبح الشاة من قفاها، اور اگر کوئی الٹا کر دیا، بدھی سے جو ہے بکری کو کاٹ رہا، سمجھ میں آ گیا، اوپر سے، اور اگر ذبح کیا بکری کو اس کے اوپر سے، بدھی بولتے ہیں اس کو، گردن کو، فبقیت حیۃ حتی قطع العروق، تو وہ زندہ رہ گئی یہاں تک کہ رگیں کٹ گئیں تو حلال ہے۔ مطلب یہ کہ اوپر سے کاٹتے نہیں مری، کب جا کے مری؟ انہیں نیچے تک گردن جو
3 رگوں کا 4 رگوں کا جو قصہ تھا، ان رگوں کو آنے تک اگر وہ زندہ ہے تو جو ہے ذبح حلال ہے. اگر اوپر جو ہے خالی گردن کے اوپر ہی کاٹے تک مر گئی، رگیں کٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی تو پھر حلال نہیں ہے. لتحقق الموت بما ہوا زکات، موت کے محقق ہونے کی وجہ سے اس سے جو کہ ذبح ہے. ویکرہ، لیکن یہ عمل مکروہ ہے. لأن فی زیادۃ الالم من غیر حاجۃ، اس لیے کہ اس میں بھی جو ہے تکلیف کی زیادتی ہے بغیر ضرورت کے. فصار کما اذا جرحها، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا جب کہ اس کو زخمی کر دیا. پہلے زخمی کر رہے بعد میں ذبح کر رہے تو یہ بھی غلط ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ پھر جیسا کہ اس کو زخمی کرے پھر ودجوں کو یعنی کیا رگوں کو کاٹے. وَإِن مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ لَمْ تُوكَلْ، ہاں اور اگر وہ رگوں کے کٹنے سے پہلے مر گئی، یعنی وہ گدی کے اوپر کا قصہ، گدی کے اوپر سے کاٹتے ہی رگوں کو کٹنے سے پہلے ہی بکری مر گئی، لم توکل، نہیں کھائی جائے گی. لِوُجُودِ الْمَوْتِ بِمَا لَيْسَ بِزَكَاةٍ فِيهَا، موت کے پائے جانے کی وجہ سے اس سے جس میں کہ زکات نہیں ہوئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ جس میں زکات نہیں ہوئی اسی سے کیا ہو گئی، وہ مر گئی، لہذا نہیں کھائی جا سکتی. یہ تو ہو گیا جو ہے ذبح کے طریقے میں کون سی چیز مکروہ ہے. اس کے بعد جو ہے ذبح اضطراری کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں. 2 قسم کی ذبح ہوتا ہے، ایک ذبح اختیاری جیسے کہ جانور کو لٹا کے ذبح کرنا، اور ذبح اضطراری شکار کو ذبح کرنا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے شکاری جانور قریب آ جاتا ہے. شکاری جانور کیا ہو جاتا ہے؟ قریب آ جاتا ہے. جیسے ہرن کو آپ پکڑ لیے، اب انہیں آپ کے کنٹرول میں ہے تو اس کو ذبح اضطراری نہیں کر سکتے، اب ذبح اختیاری کرنا پڑتا. بس اوقات جو ہے اختیاری جانور کیا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. گھریلو جانور، اینیمل جو ہے کون سا اینیمل بولتے ہیں، وائلڈ جو ہے جنگلی، گھروں کو ڈومیسٹک اینیمل. ڈومیسٹک جو ہے اپنے گھریلو جو جانور ہیں وہ جانور کبھی کبھار بدک گیا اور بھاگنا شروع کرا تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت انہیں شکاری جانور کے حکم میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اس کو بھی جو ہے بسم اللہ اکبر بول کے تیر چلا سکتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں. وما استأنس من الصید، اور جو شکار میں سے مانوس ہو جائے یعنی گھریلو بن جائے، فزکات الذبح، تو اس کی ذبح کرنا ہے. اس کی زکات کیا ہے؟ ذبح کرنا ہے. وما توحش من النعم، نعم سے مراد گھریلو، اور جو چوپایوں میں سے وحشی بن جائے تو اس کی زکات ہے عقر. عقر مانے کوچے کاٹنا. عقر کی معنی کیا ہے؟ کوچے کاٹنا. چاہے وہ جو ہے تیر چلانے کے ذریعے ہو یا جو ہے تلوار مار کے سیدھے اس کے جو ہے یا برچھا وغیرہ مار کے اس کے پیروں وغیرہ پہ کاٹنے کے ذریعے ہو. والجرح، اور زخمی کرنا ہے. زخمی کرنا تو جو ہے کسی بھی جگہ زخمی کرنے کو بولتے ہیں. کوچے کاٹنے کس کو بولتے ہیں؟ پیروں وغیرہ پہ ایسی جگہ مارنا جہاں سے جو ہے پورا خون اس کا بہہ جائے. لأن زکات الاضطرار انما يسار الیہ عند العجز، اس لیے کہ اضطراری جو ذبح ہے وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ عاجزی ہو، یعنی اس طرف لوٹا جاتا ہے عاجزی کے وقت زکات اختیار سے. یعنی اختیاری ذبح سے عاجزی کے ٹائم پہ اضطراری ذبح تک آپ لوٹ سکتے ہیں. بولیے، عاجزی کے وقت میں اضطراری ذبح تک لوٹ سکتے ہیں. اب اگر جو ہے شکاری آپ کے کنٹرول میں آ گیا تو وہ اختیاری ذبح سے عاجز نہیں ہے، اور جب گھریلو جانور جو ہے شکار جیسا بدک گیا تو اس وقت اختیاری ذبح حاصل نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس وقت اضطراری ذبح آ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ والعجز متحقق فی الوجہ الثانی، اور دوسری وجہ میں عاجزی متحقق ہے دون الاول، پہلی وجہ میں نہیں ہے. یعنی شکاری آپ کے کنٹرول میں آ گیا تو، شکاری نہیں، شکار آپ کے کنٹرول میں آ گیا تو. وَكَذَا مَا تَرَدَّى مِنَ النَّعْمِ فِي بِيرٍ، یہ ایک نیا مسئلہ. اسی طرح جو جانور جو ہے گر گیا کنویں میں، سمجھ میں آ گیا؟ جانوروں میں سے جو گر گیا کنویں میں، وقال عجز، عاجزی واقع ہو گئی ہے زکات اختیار سے. لما بینا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا. تو کیا کرنا؟ اب انہیں جو ہے انتظار کرتے رہے تو پانی میں ڈوب کے مر جاتا، اوپر سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے برچا پھینک دینا اس کے اوپر. سمجھ میں آ گیا؟ زور سے ٹاک کے برچا مار دینا. اگر وہ زخمی کر کے جو ہے انہیں خون بہ گیا کرا، پانی پورا لال ہو گیا اندر اترے تک، تو جو ہے جانور حلال ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ بعد میں اوپر آنے میں دھو لینا کیونکہ وہ ناپاکی ملی بھی رہتی اس کو. سمجھ میں آ گیا؟ لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا. وقال مالک لا يحل بزکات الاضطرار فی الوجہین، امام مالک کہتے ہیں کہ دونوں وجہوں میں زکات اضطراری حلال نہیں، یعنی جانور بدک گیا تو بھی یا کنویں میں گر گیا تو بھی. سمجھ میں آ گیا نا؟ زکات اضطراری سے وہ حلال نہیں ہوتا. پکڑو اس کو یا کنویں میں اترو، فوراً نکالو، اس کے بعد ذبح کرو یا وہیں ذبح کرو، کچھ بھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک نادر، اس لیے کہ وہ بالکل نادر ہے، بہت کم پایا جاتا ہے. نادر مانے بہت کم پایا جاتا ہے، تو اس کو عام مسائل میں آپ ذکر نہیں کرنا چاہیے. وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں معتبر ہے حقیقت عجز. ہم کیا کہتے ہیں؟ عاجزی تو ثابت ہو گئی نا، زکات اختیاری سے عاجزی ثابت ہو گئی. وقت تحقق، اور واقعتاً وہ عاجزی متحقق ہو گئی. فیصار الی البدل، اور بدل کی طرف وہ لوٹایا جا سکتا ہے. زکات اختیاری اصل ہے اور اس کا بدل کیا ہے؟ زکات اضطراری ہے. کیسے؟
حالانکہ ہم نہیں تسلیم کرتے نادری، بلکہ وہ غالب پیش آتا رہتا ہے. عام طور پر جو ہے پیش نہیں آتا نہیں بول سکتے، کیونکہ جہاں پر جو ہے کنویں منڈیر والے نہ ہو وہاں تو جانور چلتے چلتے کنویں میں گر سکتے تھے، پانی پینے جا کے گر جاتے تھے، ایسا ہو سکتا تھا. وفی الکتاب، اور کتاب میں مصنف نے کیا رہا، اطلق فیما توحش من النعم، مصنف کیا بولے، وما توحش من النعم، اور جو وحشی ہو چوپایوں میں سے، سمجھ میں آ گیا نا، اس کو زکات اضطراری کافی ہے بولے تھے. اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وعن محمد، امام محمد سے ایک روایت یہ ہے کہ بکری اذا ندت فی الصحرا، جبکہ صحرا میں جنگل میں بدک گئی، بکری جب جنگل میں بدک گئی تو اس کو جو ہے اس کا زبا عقر ہے، یعنی اس کی کوچے کاٹنا ہے، اس کا زبا، یعنی بھاگتے رہے تو بھاگ کے جا کے کیا کرتا، تلوار سے جلدی سے پھینک کے مار دینا تاکہ جو ہے اس کی رگ کٹ کے انہیں خون بہ جائے. وَإِن نَدَّتْ، لیکن یہ سب میں کیا کرنا ہے، بسم اللہ اللہ کو پڑھنا ہے. ہاں. وَإِن نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ، اگر شہر میں نہیں بدک گئی، بکری کا قصہ، اگر شہر میں بدک گئی، لا تحل بالعقر، تو وہ جو ہے کونچے کاٹنے سے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ شہر میں اگر بکری یا بکرا بدک گئے تو اس کو پکڑ لینا آسان ہے، کیونکہ انہیں جو ہے آپ کے اوپر حملہ نہیں کرتی. سمجھ میں آ گیا نا. لِأَنَّهَا لَا يَدْفَعُ عَن نَفْسِهَا، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتی ہے. فَيُمْكِنُ أَخْذُهَا فِي الْمِصْرِ، تو اس کا پکڑ لینا شہر میں تو ممکن ہے. فَلَا عَجْزَ، تو کوئی عاجزی نہیں ہوئی. وَالْمِصْرُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ فِي الْبَقْرِ وَالْبَعِيرِ، ہاں شہر ہو غیر شہر ہو، گائے میں اور اونٹ میں برابر ہے. لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنفُسِهِمَا، اس لیے کہ وہ دونوں اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں بھائی، دفاع کرتے ہیں. فَلَا يُقْدَرُ عَلَىٰ أَخْذِهِمَا، فَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَخْذِهِمَا، لہذا ان کے پکڑ لینے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، کوئی ان کے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتا. شہر میں بھی اگر جو ہے گائے یا بیل بدک گیا نا، کسی کے باپ کو نہیں سنتا، انہیں اٹھا کے کیا کر دیتا، مار دیتا، پٹک دیتا. ایسے وقت میں بسم اللہ ہی اللہ اکبر زور سے مار دینا اس کو. سمجھ گیا نا. وَإِن نَدَّا فِي الْمِصْرِ فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ، اور اگر وہ دونوں، کون دونوں، اگرچہ کہ وہ دونوں بدک جائیں، کون، گائے اور اونٹ، بولو بھی ہاں، اگرچہ کہ وہ دونوں بدک جائیں یعنی گائے اور اونٹ شہر میں، فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ، تو عاجزی کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی. اچھا صاحب، یہ تو ہے بدکنے کو بولتے ہیں، بھاگنا، پکڑ نہیں سکتے. اور اگر کبھی کبھار سیال ہوتا ہے، سیال کا مطلب حملہ کرنا، جانور انسان پہ حملہ کر دیتا، ابھی جو گائے کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے اس کو بولتے ہیں سیال. کیا بولتے ہیں اس کو، سیال. وَسِيَال كَالنَّدَى، ندا، سیال بھی جو ہے بدکنے کے مانند ہے. اذا كان لا يقدر على اخذه، جبکہ اس کے پکڑنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی اتنا جو ہے بپھر گیا جانور کہ پکڑنے گئے تو سنگ سے مار دے رہا، زخمی کر دے رہا گیس والوں کو، تو انہیں بدکنے کے برابر ہے، حالانکہ بھاگ رہا نہیں، ٹھہرا ہے اور کسی کے باپ کو آنے نہیں دے رہا. تو لا يقدر على اخذه، جبکہ اس کے پکڑنے پر کوئی قادر نہیں. حتى لو قتله المسؤول عليه وهو يريد زکات حلت له، یہاں تک کہ اگر اس کو مسؤول علیہ نے قتل کر دیا، جس پر اس نے حملہ کر دیا، مسؤول علیہ جس پر اس نے حملہ کر دیا. سیال کس کو بولتے ہیں، جانور کے حملہ کرنے کو بولتے ہیں. اب جانور کیا ہو گیا، سائل ہو گیا. مسؤول علیہ کون ہو گیا، جس پر جانور حملہ کر دیا. انہیں جو ہے جیسے جانور حملہ کرنے آ رہا، تلوار نکال کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کیا کر دیا، جانور کو مار دیا، تو جانور کیا ہو گیا، قتل ہو گیا. تو پھر کیا ہو جاتا، حلال ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا. وہ یرید الزکات، اور وہ زکات کا ارادہ کرے، ہاں بغیر زکات کے ارادے کرے کہ اپنا دفاع کرتے ہوئے ویسے مار دیا تو جانور حلال نہیں ہوتا. ہاں زکات کا ارادہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگر مار دیا تو حلال ہو جاتا ہے. حلال. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.